پاکستان میں عام انتخابات کا انعقاد اب چند ہفتوں کی دوری پر ہے۔ یہ ملک کی تاریخ میں 12واں عام انتخابات ہیں جس کے نتیجے میں عوام کو حق رائے دہی کے تحت اپنے نمائندے اسمبلیوں میں بھیجنے کا موقع ملے گا۔ رواں برس 8 فروری کو پاکستان میں عام انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ملک میں نئی مرکزی اور صوبائی حکومتوں کا قیام عمل میں آئے گا۔ تاہم یہ انتخابات کافی متنازع حالات میں منعقد ہو رہے ہیں، جن میں سے ایک التوا کا معاملہ ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں 2018 کے عام انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی قومی اسمبلی کی مدت 13 اگست 2018 سے شروع ہوئی تھی اور اس کی 5 سال کی مقررہ مدت 12 اگست 2023 کی رات 12 بجے مکمل ہونا تھی۔ تاہم اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مقررہ مدت سے قبل ہی 9 اگست کو اسمبلی تحلیل کر دی تھی، جس کے بعد سے اب تک ملک میں نگران حکومت کام کر رہی ہے۔ آئین کے تحت عام انتخابات اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن بعد ہونا تھے، تاہم سابقہ حکومت کی جانب سے مردم شماری کی منظوری کے بعد الیکشن کا انعقاد التوا کا شکار ہوا۔ عمران خان کی جماعت تحریک انصاف نے جنوری 2023 میں 2 صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں تحلیل کر دی تھیں اور اس وقت سے وہاں نگران حکومتوں قائم ہیں۔ اتنی سیٹوں پر انتخابات لڑے جائیں گے۔ پاکستان الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر سے قومی اسمبلی کی 266 نشستیں جبکہ صوبائی اسمبلیوں کی عام نشستوں کے 593 حلقے ہوں گے۔ 2018 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی کل نشستیں 272 تھیں جبکہ صوبائی اسمبلیوں کی کل نشستیں 577 تھیں۔ خواتین کے لیے مخصوص 60 اور اقلیتوں کی 10 مخصوص نشستوں کو ملا کر اب قومی اسمبلی کی مجموعی 342 نشستیں کم ہو کر 336 رہ گئی ہیں۔ گزشتہ الیکشن کے مقابلے میں اس تبدیلی کی ایک اہم وجہ قبائلی علاقوں کا خیبر پختونخوا میں انضمام ہے۔ 25 آئینی ترمیم کے تحت فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا اور پھر اس کی 12 نشستیں کم کر کے 6 کر دی گئیں اور وہ خیبر پختونخوا کے کوٹے میں شامل کر دی گئیں۔ یوں اس صوبے کا قومی اسمبلی کا کوٹا 39 نشستوں سے بڑھ کر 45 تک پہنچ گیا، مگر قومی اسمبلی کی مجموعی نشست 342 سے کم ہو کر 336 رہ گئیں، یعنی قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کرنے اور وفاق میں حکومت بنانے کے لیے 169 سیٹیں درکار ہوں گی۔ کون سی بڑی جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں گی؟ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی سمیت متعدد سیاسی جماعتیں ان انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ تاہم یہ 3 جماعتیں 2018 کے الیکشن میں بالترتیب پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر تھیں۔ گزشتہ عام انتخابات میں چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ ووٹ آزاد امیدواروں نے حاصل کیے تھے۔ اس بار الیکشن کمیشن کے انٹرا پارٹی الیکشن پر فیصلے کے بعد تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں مل سکا تو اس جماعت کے تمام امیدوار آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ یوں پی ٹی آئی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں سے بھی محروم رہے گی، جس کے لیے ان کا کسی دوسری جماعت سے الحاق ممکنہ ہے۔ اگر 2018 کے انتخابات کے نتائج کا جائزہ لیا جائے تو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف نے مجموعی طور پر سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے، جن کی تعداد 1,68,900 تھی۔ دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نواز نے 1,28,96,356 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ پیپلز پارٹی 69,815 ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر تھی۔ آزاد امیدواران نے 60 لاکھ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ متحدہ مجلس عمل 25 لاکھ ووٹ حاصل کر کے 5ویں نمبر پر تھی۔ تاہم تحریک انصاف کو ماضی کے انتخابات کے مقابلے میں اس بار مشکلات کا سامنا ہے۔ پارٹی سربراہ عمران خان جیل میں قید ہیں اور انہیں مختلف مقدمات کا سامنا ہے۔ عمران خان اس بار الیکشن کی دوڑ میں شامل ہو سکیں گے یا نہیں، اس حوالے سے ابھی فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ ووٹ کون ڈال سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کے مطابق پاکستان کے 12,69,80,272 افراد بطور ووٹر رجسٹر ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 26 کے مطابق ایک شخص انتخابی علاقے میں بطور ووٹر اندراج کا حقدار ہوگا اگر وہ 1 پاکستان کا شہری ہے، 2 یہ عمر 18 سال سے کم نہ ہو، 3 انتخابی فہرستوں کی تیاری، نظر ثانی یا تصحیح کے لیے دعووں، اعتراضات اور درخواستوں کو مدعو کرنے کے لیے مقرر کردہ آخری دن تک کسی بھی وقت نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ قومی شناختی کارڈ رکھتا ہو۔ 4 کسی مجاز عدالت کی طرف سے اسے ناقص دماغ قرار نہ دیا گیا ہو۔ 5 سیکشن 27 کے تحت انتخابی
वजाहत/नोट नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा की तरफ से जारी करदा कौमी शनाख्ती कार्ड को बतौर वोटर रजिस्ट्रेशन के मकसद के लिए या इलेक्शन में वोट डालने के लिए दुरुस्त समझा जाएगा, बावजूद उसके कि इसकी मियाद खत्म हो जाए।